السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ہمارے عزیز نے عشق کے بارے میں کیا۔ عشق تک جب معاملہ پہنچتا ہے تو توفیقی کسب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کے تقدیر میں حضور نہیں۔ تو عقل وہ لطیفہ ہے کہ جو آگے جا کے خرد، آگے جا کے نہایا، آگے جا کے بصیرت، آگے جا کے حکمت میں پروموٹ ہوتا ہے، لیکن کار فرما یہ ناسوت میں ہے۔ بالآخر عقل کی حکمت وجدان کے دروازے پر ادب سے دستک دیتی ہے، وہاں سے عشق کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ عشق کا تعلق لطیفہ وجدانی کے ساتھ ہے۔ سو عشق مکمل طور پر توفیقی ہے اور عطا ہے۔ ہاں، عشق کے لیے ابتدا میں انابت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ارادت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، مراقبہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جس وقت عشق کی عطا ہوتی ہے تو پھر یہ عشق سے پہلے اس کی جتنے لوازمات ہیں، ان اہلیتوں کو، ان لوازمات کو پورا کرنے کے بعد عشق عطا ہوتا ہے بارگاہ صمدیت و الوہیت سے اور بارگاہ جمال و حسن یزدانی سے، بارگاہ جمال و بارگاہ حسن یزدانی سے۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ قرآن عظیم میں آتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ قلوب ہیں جن کو اللہ نے تقوی عشق کے لیے منتخب کر لیا۔ لیکن اس کے لیے ایک تصاب بھی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا جمال، اللہ کا رنگ، اللہ کا حسن اختیار کرو۔ تو عشق میں بیک وقت اکتساب بھی ہے، وہ اکتساب توفیقی ہے، اور پھر عطا بھی ہے، وہ رب جلیل و جمیل کی مرحمتگی اور رحمت ہے۔ اب حضرت بابا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ عشق اے سچ تلمذ و تعلیم نہیں، یہ عطا ہے، لیکن اس کے لیے تلمذ و تعلیم کا اخلاص بھی شرط ہے۔ تلمذ و تعلیم اخلاص کے ساتھ ہو، اور پھر اس راسخ اور نافع علم کے نتیجے میں ایمان و عمل ہو، تو اس پر عشق کا نتیجہ بفضل تعالی مترتب ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔